السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم اندھیر نگری کے بارے میں جانیں گے۔ اندھیر نگری کس جگہ کو کہا جاتا تھا؟ جب لال شہباز قلندر سندھ تشریف لائے، ان کے ساتھ ان کا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا جس کا نام حضرت سکندر بودلہ بہار تھا۔ جہاں آج قلندر لال شہباز کا مزار ہے، وہاں وہ مستقل رہا کرتے تھے۔ یہ ساتھی بھی ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اس جگہ کے قریب ہی ایک قلعہ ہوا کرتا تھا اور اس قلعے کے راجا کا نام راجا چوپٹ تھا۔ راجا چوپٹ ایک ظالم راجا ہوا کرتے تھے۔ چونکہ وہ ایک ہندو راجا تھا، چنانچہ اس کی ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ تر شکار مسلمان ہی ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا سلوک ہندوؤں کے ساتھ بھی کچھ مناسب نہیں تھا۔ سبھی لوگ اس کے ظلم و ستم سے پریشان تھے۔ راجا چوپٹ کے کچھ خاص لوگوں نے اس کو یہ بتلایا کہ ایک مجذوب قلندر شہباز کا دیوانہ ہے اور اس کو ساری دنیا میں لال شہباز قلندر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ چوپٹ راجا بھی اکثر ان کی مستانہ وار نعروں سے آگاہ ہوتا رہتا تھا۔ جب راجا چوپٹ نے اس کو اپنے پاس بلوایا اور کہا، کیا تم ہی نعرے بلند کرتے پھرتے ہو؟ حضرت سکندر بودلہ بہار نے کہا، ہاں میں ہی نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال سائیں ہے۔ لہٰذا اس راجا کی بد دماغی اپنے عروج تک پہنچ گئی اور اس نے حکم دے دیا اس مجذوب کو ذبح کر کے پکایا جائے اور اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ یہ ایک وحشیانہ اقدام تھا کہ گوشت کو پسند نہ کرنے والی قوم کو راجا ہی اپنے ہم مذہبوں کو گوشت کھانے کا حکم دے رہا تھا۔ سارے وحشی درندوں نے مل کے مجذوب کا گوشت کھایا۔ ان کو صرف یہ خوشی تھی کہ وہ ایک مسلمان کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ادھر سکندر بودلہ بہار کا گوشت کھایا جا رہا تھا اور ادھر لال شہباز قلندر دھمال دے رہے تھے۔ اکثر و بیشتر جب بھی لال قلندر دھمال ڈالتے تھے، سکندر بودلہ پکارتے تھے اور وہ جہاں بھی ہوتا تھا سکندر بودلہ فوراً ان کی قدموں میں آ پہنچ جاتا۔ مگر اس بار کچھ الگ ہی ہوا۔ جیسے ہی قلندر پاک نے آواز بلند کی، قلعہ میں چھپ کر سکندر بودلہ بہار کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا۔ جو بوٹیاں کھا چکی تھی اور جو بوٹیاں منہ میں کھائی جا رہی تھی اور جو بوٹیاں دیگچی میں موجود تھیں، وہ سب بوٹیاں نکل کر قلندر پاک کے پاس جا کے جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ سب بوٹیاں آپ کے پاس پہنچ گئیں تو ایک جسم کی صورت اختیار کر لی۔ وہ صورت تھی جناب سکندر بودلہ بہار۔ قلندر لال شہباز چوپٹ کو بلوایا اور اس کو دکھایا کہ میرے مرید کو تم نے قتل کر کے اپنے ساتھیوں کو کھلا دیا تھا، مگر دیکھو اس کا جسم اکٹھا ہو گیا ہے۔ راجا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے گھبرا تو گیا تھا، مگر معذرت کرنا بھی گوارا نہ سمجھا۔ راجا چوپٹ نے قلندر پاک سے کہا کہ میں نے اس مجذوب کو اس لیے قتل کروایا ہے کیونکہ میرے قلعے کی ایک دیوار میں کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور بالوں کو سنوارتی۔ اس کے بالکل سامنے یہ مجذوب رہتا تھا اور میری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اپنی رسوائیوں سے بچنے کے لیے اس کو قتل کروا دیا ہے۔ قلندر پاک نے اس کو نصیحت کی کہ اس کام کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ راجا چوپٹ نے الٹا دھمکیاں دے کر اپنے محل میں چلا گیا اور اپنے محل میں جانے سے پہلے آپ پر اور آپ کے مریدوں پر بھی بے جا الزام لگایا۔ چوپٹ راجا کے جانے کے کچھ دیر بعد لال قلندر شہباز نے اپنا کاسہ الٹا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد معلوم ہوا کہ راجا چوپٹ کا قلعہ الٹ گیا ہے اور اس قلعے کے بما اس ظالم راجا کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے۔ چوپٹ راجا اور اس کا قلعہ ایک اندھیر نگری تھا جہاں صرف اور صرف ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔